بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نبی الملاحم سیریز۔ اس سیریز کا 5واں ایپیسوڈ، اس میں 3 باتیں بیان کریں گے۔ پہلی بات، اسلام کا دوسرا غزوہ، وہ دوسرا معرکہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس از خود شریک ہوئے۔ دوسری بات، سابقہ غزوات کا خلاصہ، اور تیسری بات، نقشہ کی مدد سے ان تمام غزوات اور سرایا کا پس منظر۔ اسلام کا دوسرا غزوہ وہ اہم معرکہ جس میں ہمارے پیارے نبی بنفس نفیس شریک ہوئے، غزوہ بوات یا غزوہ بوات کہلاتا ہے۔ اسے بعض حضرات نے بوات پڑھا اور بعض نے بوات پڑھا۔ ہمارے پیارے نبی نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی، جن میں سے دوسرا غزوہ بوات یا بوات کہلاتا ہے۔ غزوہ بوات یا غزوہ بوات یہ رضوہ نامی مقام پر پیش آیا۔ حضور علیہ السلام ہجرت کے دوسرے سال اور مہینوں کے اعتبار سے 13ویں مہینے یعنی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، اور اس کے بعد 12 مہینے گزرنے کے بعد 13ویں مہینے حضور اپنے 200 جانثاران سمیت مدینہ منورہ سے بوات مقام کی جانب بڑھے۔ مقصد کیا تھا؟ مکہ سے نکلا ہوا ایک تجارتی قافلہ جس نے شام تک جانا تھا، اس کا تعاقب اور ان کو پریشرائز کرنا مقصود تھا۔ کوئی بھی نئی ریاست جب وجود پذیر ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اپنی ریاست کے وجود کے احساس کے لیے انہیں کچھ جنگی مظاہرے کرنے ہوتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ایٹم بم کا دھماکہ کیا گیا، انڈیا نے دھماکے کیے، دیگر ممالک میں اپنی جنگی اور عسکری قوت کا اظہار، یہ دنیا کا عام اصول اور قاعدہ ہے۔ مدینہ کی ریاست جب قائم ہوئی تو ریاست مدینہ کے قیام کے بعد عسکری قوت کا اظہار، ریاست مدینہ کے قیام کے بعد بھی عسکری قوت کا اظہار کیا گیا، اور یہ جتنے بھی معرکے درپیش ہوئے ان تمام کے مقاصد میں ایک مقصد اپنی عسکری قوت کا اظہار تھا۔ یہ سفر بھی اسی مقصد کے لیے تھا، ایک تو کفار کا معاشی استحصال کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اپنی عسکری قوت کا اظہار کیا جائے۔ حضور علیہ السلام اپنے 200 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، لیکن حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ لشکر وہاں سے گزر چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرما لی۔ کفار کے لشکر کی تعداد 100 تھی، ان کا سپہ سالار امیہ بن خلف تھا، اور ان کے پاس 2500 اونٹ کی ایک بڑی تعداد بھی تھی۔ دوسری بات جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ سابقہ غزوات کا خلاصہ۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ آنے کے بعد 6 ماہ بعد پہلا سریہ روانہ کیا، جسے سریہ حمزہ کہا جاتا ہے، اور اس کی کمانڈ حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ اس کے 1 مہینے بعد یعنی ہجرت کے 7ویں مہینے دوسرا سریہ روانہ کیا، جسے سریہ عبیدۃ المطلبی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی کمانڈ میں سریہ عبیدۃ المطلبی روانہ فرمایا۔ اس سے اگلے مہینے تیسرا سریہ روانہ فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں خرار مقام کی طرف۔ اس کے 4 ماہ بعد اور مجموعی طور پر ہجرت کے 12ویں مہینے صفر کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے پہلے غزوے میں شرکت کی، اور بنفس نفیس حضور میدان میں اترے اور غزوہ ودان پیش آیا۔ اس سے اگلے مہینے یعنی ربیع الاول کے مہینہ میں اور مجموعی طور پر ہجرت کے 13ویں مہینے اور سن ہجری کے دوسرے سال غزوہ بوات، جس کا ابھی تذکرہ ہوا، یہ غزوہ پیش آیا۔ تیسری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نقشے کی مدد سے ان تمام غزوات کا پس منظر سمجھا جائے۔ تو آئیے نقشے سے ان غزوات کا
پس منظر سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ عرب کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں یہ بحیرہ احمر ہے، جسے بحیرہ قلزم بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کی ساحلی پٹی، یہ جدہ، رابغ، ینبغ یہ مقام ہے۔ یہ شام کے علاقے ہیں، اس طرف یہ سارے شام کے علاقے ہیں۔ پھر آپ اندرونی حصے کی طرف آ جائیں تو یہ مدینہ منورہ اور یہ مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان آپ ساحلی پٹی کی طرف آ جائیں۔ مکہ سے آپ جدہ آگے، جدہ سے رابغ، رابغ سے آگے ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے العیس۔ یہ پہلا سریہ عیس مقام پر پیش آیا۔ جب مکہ سے تجارتی قافلہ جدہ پہنچتا، جدہ سے گزرتے ہوئے اس نے عیس مقام پر رکنا ہوتا، تو جب وہ عیس مقام پر رکا تو یہاں پہلا سریہ پیش آیا۔ دوسرا سریہ، یہ سریہ عبیدۃ المطلبی، یہ ثنیۃ المرہ، یہ عیس مقام کا اندرونی حصہ۔ یہ دیکھیے، رابغ کا اندرونی حصہ ہے، مدینہ کی طرف سے عیس سے اگلا علاقہ، اور مکہ کی طرف سے آتے ہوئے رابغ سے اگلی منزل اندرونی حصے میں، یہ ثنیۃ المرہ، یہ رابغ کے بالکل ساتھ۔ دوسرا غزوہ یہاں پیش آیا۔ جو قافلے ساحلی پٹی کی بجائے پہاڑی راستہ اور اندرونی راستہ اختیار کرتے، وہ یہاں ثنیۃ المرہ پہ آ کے رکا کرتے۔ تیسرا سریہ، سریہ سعد بن ابی وقاص، یہ یہاں خرار مقام پر پیش آئے۔ یہ دیکھیے، یہ مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ سے اندرونی راستوں سے چلتا ہوا یہ خرار مقام، ارنا کے ساتھ قدید کے نیچے، یہ خرار مقام ہے۔ اس خرار مقام پہ تیسرا سریہ پیش آیا، اور چوتھا جو اسلامی معرکہ ہے وہ سریہ نہیں، وہ غزوہ ہے۔ اسے غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں۔ اس کے دو نام کیوں ہیں، یہ ہم نے چوتھے ایپیسوڈ میں بیان کیا، وہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ بھی مکہ سے شام جاتا ہوا قافلہ، یہ اندرونی راستوں سے شام جاتا ہوا پہاڑی راستوں سے، یہ المریسی سے اگلی منزل ودان، یہ مدینہ منورہ کے قریب ودان مقام، رابغ سے اندرونی حصہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ عیس سے تھوڑا سا مدینہ کی جانب رخ کریں تو یہ ودان مقام آتا ہے۔ اس سے اگلا غزوہ غزوہ بوات ہے۔ یہ غزوہ بوات، یہ دیکھیے، یہ مکہ مکرمہ سے اسی طرح اندرونی راستوں سے آتے ہوئے ودان، سویق، حمراء الاسر، بدر، عشیرہ، اور اگلا سٹاپ بنتا ہے بوات، اور آگے رضوہ۔ یہ رضوہ میں دو پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں میں یہ قیام ہوتا تھا جانے والے قافلوں کا، اور یہیں پر یہ معرکہ پیش آیا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔